دوستو، اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ کسی بھی ملک کی حکومت یا اس حکومت کا کوئی ایک محکمہ کسی بھی مذہب کی کسی بھی مذہبی کتاب یا اس کی ہولی بک کو جلانے کی اجازت دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے ہیں۔ ان حقائق میں خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے، بلکہ ان کی جو مقامی وہاں پر پولیس ہے، اس نے مظاہرین چند جو اس وقت ترکی کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ قرآن پاک کو جلا سکیں۔ اور جس شخص کو اجازت دی ہے اس کا نام ہے راسموس پیلودان۔ یہ ایک ڈینش ہے اور یہ وہاں پر موجود پولیس سے اجازت لے کے یہ عمل کرنے جا رہا ہے، یا اب تک شاید کر بھی چکا ہو، کیونکہ جب ہمیں ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو وہاں پہ مظاہرے کا سلسلہ جو ہے وہ سارا جاری تھا۔ اس ساری اجازت دیے جانے کے اوپر ترکی کی حکومت نے موجود اپنے ملک کے اندر جو سفیر تھے سویڈن کے، ان کو طلب کیا، اور طلب کر کے ان کو سخت ریاکشن دیا، غم و غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ مذہب کو شامل کرنا اور اس قسم کے عمل کی اجازت دینا سیاست سے اس کا قطعی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور جس قسم کے عمل کی آپ نے اجازت دی ہے وہاں پر موجود مظاہرین کو اس کی قطعی طور پہ ہم نفی کرتے ہیں، اور دنیا کو کوئی بھی مذہب اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو خیر انہوں نے بہت ریاکشن دیا، اور جب انہوں نے ریاکشن دیا اس کے مزید ریاکشن کے اندر جو ہے وہاں پر مظاہرین جو ہے وہ زیادہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سارا معاملہ شروع ہوا ایک عدد مطالبے سے کہ یہ مطالبہ ہمارا پورا کیا جائے۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ سویڈن کو اور فن لینڈ کو نیٹو کا رکن بنایا جائے۔ اب نیٹو کا رکن نہ بنانے میں رکاوٹ کہاں سے آ گئی؟ تو رکاوٹ آئی ترکی کی جانب سے۔ 30 ممالک ہیں جو نیٹو کا حصہ ہیں، اور ان 30 کو 32 کرنے کے لیے امریکہ خاصا متحرک ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن کو اس میں شامل کرانا چاہتا ہے۔ 28 ممالک راضی ہو چکے ہیں۔ 2 جو راضی نہیں ہوئے ان میں ایک ہنگری ہے اور ایک ترکی ہے۔ ہنگری نے ابھی چند ہی روز قبل جو ہے راضی نامہ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ جی ہم اسی سال یعنی 2023 کے اندر آپ کو اس کی رکنیت بحال کر دیں گے، یعنی دونوں ممالک اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ترکی نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے بہت سارے کنسرنز ریز کیے، اور اس میں ایک کنسرن اس کا بڑا یہ ہے کہ سویڈن میں بہت سارے ایسے کرد جو ہمیں مطلوب ہیں، تو سویڈن ہمیں اس کے اندر ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا، چنانچہ ہم بھی ہیلپ نہیں کریں گے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ صرف ایک بہانہ بنا رہا ہے ترکی۔ اصل کہانی ہے کہ وہ امریکہ سے F-16 طیارے لینا چاہتا ہے۔ $20 ارب کی ڈیل ہے، 40 F-16 طیارے ہیں جو وہ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کہانی ساری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب چونکہ ترکی مان نہیں رہا تو انڈائریکٹ طریقے سے ترکی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور پریشرائز اس لیے کی جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو جائے گا اور اس کی خبر مختلف اخبارات کے اندر آنے لگ جائے گی، بڑے بڑے ٹیلی ویژن اس کو رپورٹ کرنے لگ جائیں گے، تو اوور آل انٹرنیشنل پریشر ترکی پہ بڑھے گا کہ ترکی اس کے اوپر ایونچولی سرنڈر کرے، یا وہ ہم سے F-16 طیارے لے، کسی طرح ان 2 ممالک کو اس کا حصہ بنا لے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ آپ چاہیں تو مختلف اخبارات پہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، بڑے بڑے اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا، TRT سے لے کے الجزیرہ سے لے کے فاکس سے لے کے تمام اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب قصہ مختصر کیا ہے؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ کو ایسی پالیسیز بحیثیت مسلمان وضع کرنی ہے، یا آپ کو ایک قوت کے طور پہ ابھرنا ہے اور اس چیز کو منوانے کی کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح یہ جو سینٹیمنٹ مسلمانوں کا کسی نہ کسی پلان کے تحت کسی نہ کسی موقع کے اوپر ٹریگر کیا جاتا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ کہیں پہ کوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں جس طرح قرآن کی جو حرمت ہے اس کو پامال کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈیلیبریٹلی کرتا ہے، کوئی انڈیلیبریٹلی کرتا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں، اور وہ کرتے اس لیے تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جا سکے، اس کو پرووک کیا جا سکے، یہ سڑکوں پر آئیں، اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچائیں، اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاج کریں، اور جس حد تک انریسٹ ان کے درمیان بڑھ سکتا ہے وہ بڑھے، ہم ان پہ پریشر ڈالیں، اور ڈال کے ہم جو کرانا چاہتے ہیں وہ کروا لیں۔ ایونچولی اس کے اوپر قانون پاس ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہونی چاہیے، اور اسی طرح جس طرح عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے تحفظ کے حوالے سے بات کی، ناموس کے حوالے سے، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی، ایسے ہی تمام مسلم ممالک کو اکٹھے ہو کے اس حوالے سے پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ نہیں تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مسلمانوں کے جذبات اس سے بہت سارے مجروح ہیں، اور شاید یہ کسی صورت بھی مسلمان جو ہے وہ اس پر خاموش نہیں رہیں گے، وہ اپنا ریاکشن ضرور دیں گے۔ لیکن فی الحال سویڈش گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر
کیا نیریٹو اب آگے اپناتی ہے وہ یقینی طور پہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی آپ کو رپورٹ رکھیں گے، بتاتے رہیں گے اس واقعے کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.